اپنی بیٹیوں کو نا غلامی نہ سکھائیں، اپنی طرح انہیں غلام نہ بنائیں۔ ہماری ماؤں نے، ہماری ساسوں نے، ہماری دادیوں نے، نانیوں نے جس طرح سے غلامی میں زندگی گزاری ہے نا ساری، اس طرح سے ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ اپنے حق کے لیے انہوں نے آواز اٹھانی ہے، انہوں نے ظلم اور زیادتی نہیں سہنی۔ یہ اسلام بھی نہیں کہتا آپ کو، یہ شریعت بھی نہیں کہتی آپ کو، یہ ہمارا قانون بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ غلامی کریں۔ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اس طرح سے تربیت کریں، اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں۔ صرف تربیت بیٹیوں کی نہیں کی جاتی ہے، بیٹیوں کے لیے ہی امپلیمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیٹیوں کو سکھانا ہے جی آگے سے جواب نہیں دینا، آپ تھکن سے چور ہوں آپ نے کہنا ہے نہیں ٹھیک ہے ہاں۔ آپ اپنے گھر سے ہی آپ سکھاتی ہیں کہ بیٹا نہیں، بھائی آیا ہے اس کے جوتے اٹھاؤ، اس کے جوتے دو، بیٹا بھائی آیا ہے اس نے نہانا ہے اس کے لیے جلدی سے کپڑے پریس کر دو، بیٹا بھائی آیا ہے اس کو کھانا دو، بیٹا بھائی کے لیے یہ والی لیگ پیس بھائی کے لیے رکھ رہے ہیں آپ نے نہیں کھانا، آپ دوسری بوٹی لے لو، نہیں بیٹا بھائی نے یہ کہا ہے اس کو یہ چاہیے تو آپ نے اس کو یہ دینا ہے، کوئی بات نہیں آپ یہ لے لو، بیٹا بھائی کے لیے اچھی چیز رکھ دو اور آپ لوگ جو ہے بچا ہوا سالن کھا لو، بچی ہوئی روٹی کھا لو، وہ کھا لو، یہ کھا لو، ایسے کر لو۔ نہیں، ایسے نہیں سکھانا آپ نے تربیت اپنے بیٹوں کی بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ کروانا ہے۔ کیوں آپ کا بیٹا جو ہے سارا دن آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ باہر گپے لگا رہا ہے، سارا دن کو گھوم پھر کے آ رہا ہے، گھر آ کے وہ اپنے لیے پانی نہیں لے سکتا، آپ اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہیں کہ جاؤ جا کے پانی جو ہے وہ بھائی کو لا کے دو۔ کیوں؟ آپ بیٹے کو بھی سکھائیں کہ بیٹا آپ آئے ہو باہر سے، جاؤ پانی لو۔ اگر آپ آج اپنے بیٹے کو سکھائیں گی تو کل کو وہ اپنی بیوی پہ آرڈر نہیں چلائے گا، وہ یہ سیکھے گا چیز کہ عورت جو ہے اس کو بھی برابر آرام کی ضرورت ہوتی ہے، عورت جو ہے میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے، وہ بھی تھک سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کو بھی میری محبت کی، میری اپنائیت کی، میری ہیلپ کی، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے یہ سب اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے۔ آج اپنے بیٹوں کی تربیت کریں، کل کو اپنی بہوؤں کی زندگی مشکل نہ کریں، آپ وہ ساسیں نہ بنیں، آپ چینج ہو جائیں، آپ اس طرح کی ساسیں نہ بنیں جس طرح سے آپ لوگوں نے خود یا ہماری ماؤں نے جو ہے وہ سفر کی ہے کہ نہیں، وہ ساری زندگی ان کی غلامی میں گزر جاتی ہے۔ کبھی شوہر نے نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھا کہ ہماری بیوی نے پہنا کیا ہوا ہے، ہماری بیوی کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری بیوی نے سارا دن سکھ کا سانس لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، سارا دن وہ سسرال کی خدمت کر رہی ہے، سارا دن پہلے وہ اپنے شادی سے پہلے وہ اپنے میکے میں گھس پٹ کے آئی ہے، صبح سے اٹھتی ہے اور جو ہے وہ کولو کے بیل کی طرح جت جاتی ہے اور بس پھر شروع ہو جاتی ہے کام کرنے گھر کے، اور اس کے بعد اس کو کوئی جو ہے ہوش نہیں ہوتی۔ رات کو جب وہ لیٹتی ہے تو اس کا جسم کا ایک جوڑ درد کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے، آپ کے صرف بیٹے ہی عزیز ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے عزیز نہیں ہیں کہ آپ ان کو نہ کرنا بھی سکھائیں، آپ ان کو یہ بھی سکھائیں کہ فی الحال میں تھکی ہوئی ہوں، میں یہ کام بعد میں کر دوں گی، یا یہ کام آپ خود کر لو۔ میری پیاری بہنوں، مرد جو ہے نا صرف وہ ایک مرد ہونے کے لیے، شوہر ہونے کے لیے، بیٹا ہونے کے لیے مرد ہونا ہی لازمی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بیٹوں کو خود سر پہ چڑھاتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا خیال رکھے، آپ کے مزاج کے رنگ دیکھے، آپ کے غصے میں تھکن دیکھے اور آپ کی جو ہے محبت کو محسوس کرے، آپ کے جذبات کو محسوس کرے، آپ کو محسوس کرے، آپ کا خیال رکھے۔ تو پھر آپ یہ کیوں اپنے بیٹوں کی ویسی تربیت کیوں نہیں کرتی جیسا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر ایسا ہوتا؟ آپ کیوں اگلے کی بیٹی کی زندگی جو ہے وہ خراب کرنا چاہتی ہیں؟ آپ آج اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کی تربیت کریں گی نا تو کل کو آپ کی بیٹی بھی اپنے لیے لڑ سکے گی، اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکے گی، اور بنا زبان کی گائے جو ہے اللہ میاں کی گائے بن کے اگلے گھر میں وہ ظلم نہیں سہے گی اور وہ اپنے حق کے لیے بولے گی۔ یہ اپنے حق کے لیے بولنا بہت ضروری ہے، ظلم سہنا بھی ایک ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی پوچھ ہوگی آپ کی بیٹیوں سے اور آپ سے، اس کی بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے بلا وجہ جو ہے ظلم کیوں سہا تھا۔ یہ ظلم ہے کہ آپ جو ہیں تھکی ہوئی ہیں، کسی وقت گھر کی صفائی نہیں ہو سکی ہے آپ سے، یا آپ اس وقت کوئی کام نہیں کر سکی ہیں فوراً سے اٹھ کے، تو شوہر آ کے آپ کو تھپڑ لگا دے، آپ کو ٹھڈے مار دے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں آپ نے سہنا، عورتوں کے بھی حق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف یہ نہیں ہے کہ
اب جو مرد ہے نا اس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حاکم کس لیے ہے، کیونکہ وہ اپنا مال جو ہے وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ عورت کو ٹھڈوں میں رکھے، وہ عورت کی بے عزتی کرے، بے حرمتی کرے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے اپنی عورت کی تذلیل کرے، بلکہ عورت تو بہت محبت سے رکھنے والی چیز ہے. آپ اس کو تھوڑی سی محبت دیں، وہ آپ کو 4 گنا کر کے پلٹائے گی. کون عورت بے وقوف ہے جو اپنے شوہر کے کام نہیں کرے گی؟ کون ایسا چاہے گی کہ اس کا شوہر اس سے محبت کر رہا ہے اور وہ آگے سے محبت میں اس کے لیے 4 کام نہیں کر رہی ہے؟ کون بے وقوف ہے جو کہے گی کہ جی میں نے ناشتہ نہیں بنا کے دینا؟ کون کہے گی جی کہ اپنے جا کے ایک جو سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی ہے، جس کی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتی ہے، باشعور ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں اپنے شوہر کو کہے گی کہ جاؤ اپنے لیے اپنے جرابیں خود ڈھونڈ لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو. نہیں، عورت کی تو یہ مٹی میں شامل ہے محبت کرنا اور عزت کرنا. وہ تو اٹھ کے اپنے شوہر کے صدقے واری جاتی ہے، لیکن یار شوہر کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ دیکھے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کی محبت ڈیزرو کرتی ہے، اس کا ٹائم ڈیزرو کرتی ہے. آپ باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے مرد جو ہے وہ کھلکھلا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، پیسے اڑا رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی یار آج برگر کھلا دو، آج پیزا کھلا دو. آئے ہائے ہائے ہائے، آپ اپنی وہ انا کی تسکین کے لیے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اس وقت میرے پاس پیسے ہیں نہیں، آپ کہیں سے بھی ارینج کر کے جی اپنے دوستوں کو اڑا رہے ہیں. اپنے دوستوں پہ گھر میں آپ عید آئی ہوئی ہے، آپ کی بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اب آپ جو ہے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ رہے، ان کو پہنا نہیں رہے، ان کو اچھا کھلا نہیں رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے، میرے بیوی بچوں کی کیا ضروریات ہیں، آپ یہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہو. تو یار وہ مرد کیسا مرد ہے؟ اس مرد کو آپ کیسا مرد کہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے پیارے نبی کی زندگی پوری جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ کھلی کتاب ہے. انہوں نے کس طرح سے زندگی اپنی گزاری ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے مبارک خود مرمت کیا کرتے تھے، اپنے کپڑے جو ہیں وہ خود دھوتے تھے، اپنے کپڑوں میں جو وہ پیوند خود لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، اپنی بیویوں کے کتنے کاموں میں مدد کرتے تھے. کبھی آرڈرنگ وے تھا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں تھا. اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں، اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. اور تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا نا جس کو آپ لے کے آتے ہو، جس کو آپ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے گواہ بنا کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہو جی کہ میں اس کی ساری ذمہ داری قبول کرتا ہوں زندگی بھر کے لیے. اس کو لے کے آتے ہو گھر، لا کے آپ اس کو بھول جاتے ہو. آپ اپنے بس جب آپ کا دل چاہے تب آپ اپنی محبت نچھاور کرو اور اس کے بعد آپ اس کی ضروریات، اس کے احساسات، ہر چیز کو اگنور کر دو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر ایسا ہو تو اپنے بیٹوں کی تربیت ضرور کریں.